بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس دوران کہ ہم بیٹھے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مناولہ کی آپ نے دو قسمیں پڑھیں، مقرونہ بالاجازہ اور بدون الاجازہ۔ اب اس کے لحاظ سے مثالیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خط بھیجا، باسا بے کتاب ہی۔ تو کتاب سے مراد کئی جلدوں کی کتاب یا ایک جلد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک ورقہ ہے، یعنی کتاب بمعنی مکتوب۔ باسا بے کتاب ہی، اپنی کتاب اپنا خط دے کر بھیجا، رجلاً ایک شخص کو، یہ ہے مناولہ۔ وَأَمَرَهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا۔ شخص سے مراد ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو خط دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ وَأَمَرَهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو، ان يدفعه الى عظیم البحرین، کہ وہ اس خط کو بحرین کے سربراہ کی طرف پہنچا دے۔ تو یہ آج بھی یعنی ملک جو ہے بحرین، بحر کی تثنیہ ہے، یعنی بحرین نہیں ہے، بحرین۔ تو بحرین کا جو اس وقت کا ان کا عظیم تھا، یہاں پھر وہی بات ہے جو شروع میں گزری کہ الی مالک البحرین نہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ملک اسلام کے اندر وہی کہلا سکتا ہے جو اسلام کی طرف سے جس کو نیابتاً مقرر کیا گیا ہو، اور جو خود بخود جتنے بادشاہ پہلے بنے ہوئے تھے، اسلام نے ان کو ملک کہنا جائز ہی نہیں سمجھا، بلکہ ان کو قبضہ گروپ قرار دیا۔ اور یہاں الکوثر الجاری میں کہتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ ملک لِأَنَّ الْمُلُوكَ كُلَّهَا عُزِلَتْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سارے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے تھے، یعنی سارے بادشاہوں کو دین اسلام کی طرف سے معزول قرار دے دیا گیا تھا کہ تم یہاں کے بادشاہ نہیں ہو، چونکہ اب بادشاہ وہ بنے گا جسے اسلام بادشاہ بنائے گا۔ یعنی اتنا سیریس ہے اسلام اپنی سیاست میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے اندر بھی وہ لفظ نہیں لکھا کہ جس لفظ کے ذریعے کل کوئی اعتراض کر سکے کہ تم نے پہلے تو ہمیں بادشاہ مانا اور اب نہیں مان رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کا لفظ کسی بھی خط میں کسی بادشاہ کے نام نہیں لکھا۔ الی عظیم الروم، روم کے عظیم کی طرف، الی مالک الروم نہیں لکھا، جہاں بھی مالک بحرین نہیں لکھا بلکہ عظیم البحرین۔ تو عظیم کہنے میں فقول لہ قولا لینا پر بھی عمل کر دیا
کہ نرمی سے بات کی، لیکن ایسی نرمی بھی نہیں کی جو کل گلے پڑ جائے کہ یہ تو آپ خود ہی اپنی بات کا رد کر رہے ہیں، کل ہمیں ملک مانا اور اب ملک نہیں مان رہے۔ عظیم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جس کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، اگرچہ نفس الامر میں وہ بڑا نہیں ہے، وہاں کے لوگوں نے اس کو اپنا بڑا بنایا۔ ملک بولیں تو ملک کا تعلق زمین کی حکمرانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسلام کسی کو حکمران تسلیم نہیں کرتا سوائے ان کے جنہیں اسلام کی طرف سے حکمران بنایا گیا ہو۔ اچھا جی، ولا ملک الا لمن واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا ملک، اب سوائے اس کے کہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک بنائیں، اور کوئی ملک نہیں رہا۔ اچھا جی، تو فدافعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، تو پھر جو بحرین کا عظیم تھا جسے وہ ملک کہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب اس کے پاس پہنچا، جس کا نام خسرو تھا، تو اس نے پھر وہ خط آگے پہنچایا کسریٰ کی طرف۔ فلما قرأہ، جس وقت کسریٰ نے وہ خط پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا اسلم تسلم، کہ اگر تم نے سلامت رہنا ہے تو پھر کلمہ پڑھو، ورنہ تیار ہو جاؤ، تمہارے خلاف جہاد ہوگا۔ تو جب اس نے پڑھا تو وہ اپنے طور پر بڑے گھمنڈ میں بیٹھا تھا، مزقہ، تو اس نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ راوی کہتے ہیں جو حضرت ابن مسیب سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا، میرا یہ راوی کہتے ہیں خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، فدعا علیہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، جس کو عرف عام میں لوگ بد دعا کہتے ہیں۔ تو بد دعا کہنا جائز نہیں کسی بھی دعا کو۔ دعا ساری جو ہے جو اللہ سے کی جا رہی ہے، خواہ کسی کے نفع کے لیے ہو، خواہ کسی کے نقصان کے لیے ہو، تو وہ دعا بد نہیں ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ ہمارے پنجابی یا اردو میں غلط رائج ہے کہ فلاں کی بد دعا لگ گئی ہے فلاں کو، تو دعا کی ایک ہی قسم ہے، آگے یہ ہے کہ وہ کسی کے فائدے کے لیے مانگی جا رہی ہے یا کسی کے نقصان کے لیے مانگی جا رہی ہے، تو اس کو آپ دعائے نقصان کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا فرمائی۔ دعا کیا تھی؟ ان یمزقوا کل ممزق، کہ یہ جنہوں نے میرا خط ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، یہ کسریٰ کی پارٹی جو ہے، یہ سارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ بکھر جائے۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف یعنی کسریٰ کے خلاف جو ہے یہ دعا کی۔ تو اور یہ دعا جو ہے قبول ہوئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف مانگی تھی۔ عمدۃ القاری کے اندر جو ہے یہ
لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد میں ہے لما مزہ کا کسرا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کسرا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو معاذ اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو کسرا کی جو حکومت تھی اس وقت، یعنی اصل تو اس کا کیپٹل ایران کا علاقہ تھا، لیکن عرب کے علاقے بھی اس کے زیر کنٹرول تھے، تو یمن بھی کسرا کی سلطنت کا حصہ تھا، تو یمن ایران کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے قریب تھا، تو پھر کسرا نے جو اس کا یمن کا گورنر تھا جس کا نام بازان تھا، اس کی طرف پیغام بھیجا، اور پیغام یہ تھا انباس من عندک رجلین جلدین الی ھذا الرجل الذی بالحجاز فلیأتینی بخبرہ، کہ اپنے دو پہلوان قسم کے بندے یمن سے تم یہاں بھیجو حجاز کے اندر، یعنی مدینہ منورہ میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطوط بھیجے تو یہ مدنی زندگی تھی، تو اس نے کہا کہ مدینہ منورہ یہ دو بندے جائیں اور وہاں سے پتہ کر کے آئیں کہ یہ کون شخص ہے کہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے جان بچانی ہے تو پھر میرا کلمہ پڑھو۔ یہ معلومات لینے کے لیے اس نے کہا کہ بازان دو بندے بھیجے، تو بازان نے پھر اس کا جو ایک سرکاری بڑا عہدیدار تھا اس کو اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی کو ملا کر انہیں ایک خط لکھ کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ دونوں یمن سے مدینہ منورہ آئے۔ فدفع کتاب بازان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں نے جو بازان کا خط تھا، ایک قسم کا جوابی خط کہ جو کسرا نے کہا تھا بازان کو کہ تم پتہ کرواؤ، تو بازان نے پھر وہ دھمکی امیز خط جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے بھیجا۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خط تو بڑا دھمکی امیز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا تو آپ مسکرا پڑے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے، مگر اس کے باوجود لکھا ہوا پڑھنا یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خط تھا وہ کسی سے پڑھوایا نہیں، بلکہ خود ہی دیکھا، پڑھا، اور جو اس کا مضمون تھا اس پر آپ مسکرائے۔ اور امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے شاگرد نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو علوم دیے ہیں، یعنی امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے بلکہ بے پڑھا ہے، کہ ان پڑھ تو وہ ہے جس نے کسی کے پاس پڑھا بھی نہ ہو اور آتا بھی کچھ نہ ہو، اور بے پڑھا وہ ہے کہ جس نے لوگوں میں سے کسی کے پاس پڑھا تو نہ ہو مگر آتا بہت کچھ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبسم فرمایا اور ساتھ ہی ودعاہما الی الاسلام، ان دونوں کو، جو دونوں پہلوان آئے ہوئے تھے، ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی کہ تم تو آ گئے ہو، تم تو کلمہ پڑھ کے ہی جاؤ، اور وہ اپنی طرف سے ڈرانے آئے ہوئے تھے کہ آئندہ یہ اس طرح کی دعوت کسرا کو نہ دینا، نہ یمن والوں کو، ڈرانے آئے تھے دھمکی امیز خط لے کر کہ یہ دعوی نہ کرو معاذ اللہ کہ تم
اللہ کے رسول ہو، یہ دعویٰ چھوڑ دو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھ کر پریشان ہونے کی بجائے آپ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فوراً انہیں دعوت اسلام دے دی۔ وَفَرَائِسُهُمَا تَرْعَدُ، وہ جو دونوں آئے تھے دلیر پہلوان تو بڑے تھے، مگر اب دونوں کے جسم کانپ رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا گستاخی کیا، آخر ان کو وہ خط پہنچایا، اب پتہ نہیں ہمیں یہ زندہ واپس جانے بھی دیتے ہیں یا نہیں۔ اس طرح ان کی صورتحال تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابلغا صاحبکما، کہ تم اپنے صاحب کو جا کر بتا دو۔ ان کا صاحب کون ہے؟ بازان، یعنی جس نے انہیں بھیجا ہے، یعنی ان کا حکمران۔ اور بازان آگے جو ہے وہ گورنر ہے کس کا؟ کسریٰ کا، اور کسریٰ کو وہ اپنا ایک قسم کا رب مانتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صاحب کو بتا دو ان ربی قتل ربہ کسریٰ فی ہذہ اللیلہ لسبع ساعات مدت منہا، کہ میرا رب تمہارے بازان کے رب کو قتل کر دے گا، یعنی جس کو بازان اپنا رب بنائے بیٹھا ہے، یعنی کسریٰ کو میرا رب جو ہے قتل کر دے گا۔ یہ غیب کی خبر دی اور ساتھ ڈیٹ بھی بتا دی۔ فی ہذہ اللیلہ، اس رات میں، لسبع ساعات مدت، جب کہ اس کی 7 ساعتیں گزر چکی ہوں گی، اور یہ 13ویں رات تھی جمادی اولیٰ کی، 7ویں ہجری کی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 7 سال گزر گئے تھے، 7واں گزر رہا تھا۔ یہی سال تھا جب خطوط لکھے گئے حکمرانوں کو کہ ادھر کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ چل رہی تھی اور ادھر دوسری طرف دعوت دی گئی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے مرنے کی خبر دے دی۔ عینی میں آگے لکھا ہے کہ بالغانی ان الزہری انہ قال کتب کسریٰ الی بازان انہ بالغانی ان رجلا من قریش یزعم انہ نبی، کہ کسریٰ نے بازان کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ قریش کا ایک بندہ دعوی نبوت کیے بیٹھا ہے، فسر الیہ فاستتبہ، تم جاؤ اس کے پاس۔ کس نے کس کو کہا؟ کسریٰ نے بازان کو، یعنی اس روایت کے مطابق پہلے تو یہ تھا کہ کسریٰ نے کہا کہ 2 بندے بھیجو موٹے تازے، اب یہ ہے کہ تم خود جاؤ اور جا کے کیا کرو؟ معاذ اللہ فاستتبہ، ان سے کہو کہ وہ اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے وہ توبہ کریں۔ معاذ اللہ تم جا کے ان سے توبہ کرواؤ۔ فَإِن تَابَا، اگر تو توبہ کر جائیں تو پھر ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، معاذ اللہ کہا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر ان کا سر اتار کے میرے پاس بھیجو۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا زہریلا خط یہ کسریٰ نے بازان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ کام کرو۔ وہ خط بازان نے ان لوگوں کو دے کر بھیجا تھا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کس قدر ہے کہ جس خط میں یہ لکھا تھا یا تو نبوت سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر ہم آپ کا سر اتاریں گے، تو اسے پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا کہ میں نبی ہوں، تم میرا کلمہ پڑھو
ان دونوں کو کہا جو دونوں خط لے کے آئے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اب بازان کو جوابی خط بھی لکھ کر بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی پہلا ایک خط تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دے کر بھیجا کسریٰ کے لیے، پھر بحرین کے عظیم کی طرف بھیجا، اس نے پھر کسریٰ کی طرف پہنچایا، پھر کسریٰ نے ادھر سے یمن کے بازان کو خط بھیجا اور خط وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ دو بندے جو آئے ہوئے تھے ان کو بازان کے نام خط لکھ کر بھیجا۔ اس میں یہ تحریر فرمایا فَكَتَبَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا ان اللہ وعدنی بقتل کسریٰ فی یوم کذا و کذا من شہر کذا و کذا، کہ جس کسریٰ کی طرف سے تم نے پیغام بھیجا ہے مجھے دھمکی کا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا رب اس کسریٰ کو فلاں مہینے میں فلاں دن کو قتل کر دے گا۔ یہ غیب کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی طور پر جو کسریٰ کا گورنر تھا یمن میں بازان، اس کی طرف لکھ کر یہ خط آپ نے روانہ کر دیا، جس میں مہینے کا بھی ذکر تھا اور دن کا بھی ذکر تھا کہ جب کسریٰ کو قتل کر دیا جائے گا۔ فلما اتا بازان الکتاب، اب یہ جو بازان تھا اس کے پاس جب خط پہنچا، بازان کے پاس جب خط پہنچا، کون سا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی کئی خبروں پر مشتمل خط بھیجا تھا، جب اس کو پہنچا تو اب اس کا آگے رد عمل کیا تھا؟ کیونکہ وہ غیر مسلم تو تھا مگر وہابی نہیں تھا، اس نے آگے سے تبصرہ کیا کیا؟ کہتا ان کان نبیّ سیکون ما قال، اگر تو یہ اللہ کے نبی ہیں تو جو انہوں نے مستقبل کی خبر دی یہ ایسا ہو کے ہی رہے گا۔ یعنی کافر ہونے کے باوجود نبوت کے بارے میں اس کا یہ نظریہ تھا کہ نبی جو مستقبل کی خبر دے دیں وہ جھوٹی نہیں ہوتی، وہ سچی ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ لفظ بولے ان کان نبیّ، اگر وہ جنہوں نے یہ خط لکھ کر بھیجا ہے نبی ہیں، سیکون ما قال، تو جو انہوں نے خبر دی ہے کہ فلاں مہینے کو فلاں دن کو کسریٰ قتل کر دیا جائے گا تو پھر ایسا ہو کے رہے گا۔ یہ کسریٰ کے گورنر نے تبصرہ اس خط کے اوپر کر دیا۔ ادھر اسی دن، یعنی جو دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیا تھا اس دن کسریٰ قتل ہو گیا۔ فقاتل اللہ کسریٰ فی الیوم الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی دن کے مطابق اب اس نے یہ خط تو واپس ابھی نہیں پہنچایا ہوگا یا واپس ابھی پہنچا نہیں ہوگا، لیکن اس کے اپنے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ اگر تو کسریٰ مر گیا تو پھر یہ سچے نبی ہیں، پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو جو خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کے مطابق کسریٰ جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ فلما بلغ بازان، جب بازان کو یہ خبر پہنچی، بازان کون تھا؟ یمن کا، کسریٰ کی طرف سے یمن کا جو گورنر تھا، جب اس کو کسریٰ کے قتل کی خبر پہنچی تو اس نے خط میں لکھی ہوئی تاریخ اور دن مہینہ چیک کیا تو ہو بہو وہی تھا کہ جو خط میں لکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو اس غیب کی خبر پر
بازان نے اپنے اور اپنی قوم کے ایمان کا اعلان کر دیا کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میں لکھ کر بھیجتا ہوں مدینہ منورہ کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میری قوم نے بھی یمن میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کس بیس پر؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مستقبل کی غیب کی خبریں دیتے ہیں سچی دیتے ہیں، اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی ہے جو کسریٰ کے بارے میں آپ نے دی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کچھ اس حدیث کے تحت عمدۃ القاری شرح بخاری میں موجود ہے۔ اب وہ قتل کیسے ہوا؟ تو یہ 7 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے آپ کے 15 نمبر صفحے پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے میرا خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ ان کی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یعنی آگے کوئی جو اب بادشاہ ہے یہ مرے، آگے اس کا جو ولی عہد ہے وہ بھی مر جائے، ان کا پیچھے کوئی نہ بچے جو تخت پہ بیٹھے، اس طرح ان کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو لکھا ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا شیروے، اس نے اس کا پیٹ چاک کیا۔ کس کا؟ کسریٰ کے بیٹے نے کسریٰ کا۔ اچھا جی، تو جب اسے یقین ہوگا کہ اس کا ابا مر گیا ہے تو اس نے اپنے باپ کی ساری چیزوں پہ قبضہ کیا، یعنی اصل حکومت پر قبضہ کرنا تھا تو باپ کے خزانے پر قبضہ کیا۔ تو اس میں ایک الماری دوائیوں والی تھی، اسے بھی یعنی پہلے آپس میں جو ان کے باپ بیٹے کے تعلقات خراب ہوں گے تو اس کی بنیاد پہ اسے یہ گمان تھا کہ کہیں میرا یہ تختہ الٹ نہ دے، تو اگر الٹ دیا اس نے تو یہ بھی زندہ نہ رہے بعد میں۔ اس کے دوائیوں کی الماری میں ایک جو زہر تھا، زہر کے اوپر اس نے یہ چٹ لکھ کے لگائی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے وہ قوت جماع کی دوائی ہے، اور اس طرح جب یہ اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور اس نے دوائیاں اس کی دیکھیں تو وہ شیشی جس پر لکھا ہوا تھا النافع للجماع وکان ابنہ مولعا بذالک، اور وہ بڑا ایسی دعائیوں کا شوقین تھا، تو باپ کو قتل کرنے کے بعد جس وقت اس نے وہ دوائی استعمال کی تو وہ زہر تھا جس کی وجہ سے یہ بیٹا بھی مر گیا۔ تو اس طرح اب ان کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو تخت نشین ہوتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خلاف جو دعائے نقصان تھی وہ پوری ہو گئی کہ ان کی سلطنت جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہوا، اور باپ کی اس سازش سے جو وہ پہلے کر چکا تھا اس کی وجہ سے بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح یہ ریاست ہچکولے کھا رہی تھی، یہاں تک کہ دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسے پھر فتح کر لیا گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا، اور قیامت تک کے لیے پھر یہ دوبارہ کسریٰ تو ویسے لقب تھا کہ جو بھی اس ایریے کا بادشاہ بنتا، لیکن پھر کوئی کسریٰ نہ بن سکا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور یہ پوری جو حدیث ہے وہ مناولہ کے تحت ہے کہ ایک تحریر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا۔
اگلی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کے لیے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، کہ جنہیں خط آپ بھیج رہے ہیں کسریٰ کی قوم، وہ ہر خط نہیں پڑھتے، صرف وہ خط پڑھتے ہیں جس پہ مہر لگی ہوئی ہو، بھیجنے والے کی مہر لگی ہوئی ہو تو پھر اسے مستند سمجھتے ہیں، ورنہ اسے فضول سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فاتخذ خاتما من فضہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی پھر مہر بنوائی، نقشہ محمد الرسول اللہ، جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا، اللہ، رسول، محمد۔ راوی کہتے ہیں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس خط کی اس چاندی کی چمک کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں۔ فقلت لقتادہ من قال نقشہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انس، میں نے قتادہ سے کہا کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ نقش اس کا یہ تھا، اس پر تحریر یہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا۔ تو یہ ترتیب میں کچھ فرق ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب لامیر السریۃ کتابا وقال لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا و کذا فلما بالغ ذلک المکان قرأہ علی الناس واخبرہم بامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مناولہ پر بعض اہل حجاز نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے امیر کے لیے کے لیے ایک تحریر دی۔ امیر تھے حضرت عبداللہ بن جہش، جو حضرت زینب کے بھائی تھے، جو ام المومنین تھیں، حضرت عبداللہ بن جہش، زینب بنت جہش کے بھائی۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے، سن 2 ہجری میں۔ تو یہ 12 بندے تھے کل، جنہیں ایک لشکر کی شکل میں بھیجا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں یہ تھا کہ یعنی ایک طرف ان کو بھیجا، فرمایا کہ جب تم چلتے چلتے تمہیں 2 دن گزر جائیں، 2 دن کا سفر تم طے کر لو، پھر یہ خط کھولنا ہے، اس سے پہلے خط کو بند رہنے دینا ہے۔ تو وہاں جا کر جو ہے وہ انہوں نے خط کو کھولا، اور پھر جو اس خط کے اندر پیغام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ باقی صحابہ کو دیا۔ تو امام بخاری کا یہاں مقصد ابھی صرف مناولہ کا اس بات کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ مجلس علم کے اندر آنا اور بیٹھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قعد حیث ینتہی بہ المجلس، جو بیٹھ گیا جہاں کہ مجلس ختم ہو رہی ہے، یعنی وہ جہاں کلاس تھی، مجلس علم تھی، وہاں داخل ہوا، اور سب سے آخر میں بیٹھ گیا جہاں اختتام ہو رہا تھا مجلس کا، جہاں آخری بندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ومن رأى فرجة فی الحلقة فجلس فیہا، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ جگہ آگے موجود ہے حلقہ میں، تو وہ خالی جگہ میں بیٹھ گیا۔ اس کا کیا حکم ہے؟
یعنی اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ کلاس جو ہے وہ حلقہ کی شکل میں ہو. اصل جو ترتیب ہے گولائی میں، تو جس کو درمیان میں بیٹھے ہوئے طلباء کے درمیان خالی جگہ نظر آئے تو وہ وہاں بیٹھ جائے، اور وہ جو کہ پیچھے بیٹھے اس کا کیا حکم ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کلاس کی شکل میں. اذ اقبال ثلاثۃ نفر، 3 افراد آئے. 3 افراد آئے یعنی باہر سے اندر حویلی میں. فاقبل اثنان، ان 3 میں سے 2 آگے آئے، ایک مڑ کے واپس چلا گیا. اقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان 2 میں سے وذهب واحد، تیسرا چلا گیا. قال فوقفا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جب اندر مسجد نبوی شریف میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے وہاں جب یہ دونوں آئے تو ان میں سے ایک نے حلقہ میں خالی جگہ دیکھی. فجلس فیہا، تو وہ اس خالی جگہ میں بیٹھ گیا. واما الآخر، جہاں تک دوسرے کی بات ہے، فجلس خلفہم، وہ حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا، حلقے میں نہیں بیٹھا بلکہ پیچھے بیٹھ گیا. اور تیسرا جو ہے وہ پہلے ہی جا چکا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، تو اس پر جب آپ نے گفتگو کا اختتام کیا تو ان تینوں پر تبصرہ کیا، یہ جو 3 آئے تھے. آپ نے فرمایا کہ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَآ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبرکم عن النفر الثلاثة، کیا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان کی کیا صورتحال ہے. اما احدهم فآوى الى اللہ فآواہ اللہ، یہ جو حلقے کے اندر بیٹھ گیا اس نے اللہ کی طرف پناہ لی، اللہ نے اسے پناہ دے دی، یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا حلقے کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے. دوسرا فاستحیا، اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی. یعنی جو بیٹھ تو گیا ہے مگر حلقے کے پیچھے بیٹھ گیا ہے، یعنی جہاں سامنے نظر نہیں آ رہا کسی کی پشت کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پر وَأَمَّا الْآخَرُ، یہ تیسرا ہے جو اندر مسجد نبوی شریف میں تو داخل ہوا تھا سین میں، لیکن اندر جہاں مسجد نبوی شریف کا کورڈ ایریا تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے وہاں داخل نہیں ہوا اور واپس نکل گیا. اس کے بارے میں فرمایا فَأَعْرَضَ، اس نے اعراض کیا. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، رب نے بھی اس سے اعراض کر لیا، یعنی وہ بالکل محروم رہ گیا، چونکہ چاہیے تھا کہ وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا تو اس نے پشت پھیری ہے، اعراض کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا ہے. باقی حیا جو ہے وہ اصل میں ایک انسانی احساس ہے، تو اللہ تعالیٰ پر مجازن بولا گیا ہے. مراد جو ہے وہ حیا کا لازم ہے، یعنی ترک عقاب. تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ جہاں مجلس علم میں جائے سب سے پہلے دیکھے کہ حلقہ کے اندر کیا جگہ خالی ہے، تو اگر خالی جگہ دیکھے تو وہاں بیٹھے، اور اگر خالی جگہ نہ ہو تو پھر پیچھے بیٹھ جائے، یعنی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے نہ جائے. لیکن ایسا نہ کرے جیسے وہاں تیسرے بندے نے کیا تھا
کہ جب دیکھا کہ مجلس علم ہے تو پھر اس میں شرکت کرے، خواہ اس کو حلقہ کے اندر جگہ ملے یا وہ حلقہ کے آخر میں بیٹھے۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بندہ آیا ہی اس طرح ہو کہ مثلا پیچھے گھر میں کوئی مریض تھا اور وہ دوائی لینے آیا ہے اور ادھر اس نے جھانک کے دیکھا ہے، تو کیا پھر بھی اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس نے اعراض کیا ہے؟ تو الکوثر الجاری میں انہوں نے لکھا کہ یہاں جو بندہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات سے واقف تھے کہ اس کے پاس گنجائش تھی بیٹھنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بیٹھا، تو اس بنیاد پر یہاں اس کا یہ حکم بیان کیا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جس میں ایک بندہ وہ کسی بیمار کی دوائی کے لیے یا مدد کے لیے نکلا ہے اور آگے ایسا اسے معاملہ نظر آتا ہے تو وہ اس زمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفراط نقمتک جميع الساعات اللهم بارک اللهم بارک اللهم بارک بيسر ولا تعسر وتمم الخير وكنستعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم اغفر لهم الناس من القول فرجكم ورحمة الله صلى الله تعالى على حبيب سيدنا محمد